السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام اور حوا کو، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نیچے اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو حکم اللہ کا آیا یہ کس وجہ سے آیا کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ غلطی جو ان سے ہو گئی تھی اس کا محرک کون تھا؟ آیت کو پھر پڑھتے ہیں شروع سے۔ اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، انہا، اس سے جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، درخت کے قریب بھی پہنچ گئے اور وہاں کا پھل بھی کھا لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال دیا اس سے، مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے، یعنی جنت میں سے نکال دیا گیا۔ گویا شیطان کے پھسلانے پر جب عمل ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ جنت سے بھی نکال دیا گیا اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہارے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہاں اس اللہ کے حکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جب بندے میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اگر بندہ شیطان کے اس وسوسے پر، اس خیال پر، اس پھسلاوے پر جو وہ پھسلاتا ہے، بندہ سلپ ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو پھر برا کام کر بیٹھتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بڑے عہدے پر ہوتا ہے تو اس سے وہ نیچے اترتا ہے، یعنی عہدے سے اس کو نیچے اتار دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کہیں پہ کام کر رہا ہے تو کام چھوٹ جاتا ہے، اگر وہ جو ہے کسی عزت والے معاملے پر ہے تو اسے ذلت میں آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں یا پھر اس کی اولاد میں ہی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ دشمنی بھی شروع ہو جاتی ہے دوسروں کی۔ لیکن یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب بندہ شیطان کے ساتھ معاملہ طے کر لیتا ہے، یعنی شیطان جب پھسلاتا ہے، وہ علت دیتا ہے، بندہ اس کی بات کو مان کر اس کی بات پر عمل کر لیتا ہے، تو بس پھر سمجھ لیں کہ اس کے لیے اس کا درجہ بھی ختم ہو گیا، جس درجے پر تھا، جس مرتبے پر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر کوئی بڑا جاب تھا یا کوئی ملازمت تھی وہ بھی ختم ہوئی یا اس کو نیچے بھیج دیا گیا اپنے عہدے سے نیچے والے عہدے پہ، یا اسی طرح سے اس کے دشمن بھی پیدا ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب شیطان کے پھسلاوے میں بندہ آ کر عمل کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جب بھی شیطان پھسلائے تو ہم اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ جب بھی شیطان بندے کو پھسلائے تو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تو انشاءاللہ شیطان کے پھسلاوے سے بندہ بچ جائے گا۔ تو شیطان بندے کو خیال ڈالتا ہے برے کام کا، تو برے کام کے خیال کو اگر بندہ پورا کر لیتا ہے تو پھر یہ مصیبتیں اس پر آتی ہیں کہ اس کے دشمن بھی بن جاتے ہیں اور اس کا مرتبہ جو عزت کے لحاظ سے ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور روزی کا سلسلہ جو رزق کا ہوتا ہے، جہاں پر وہ کسی عہدے پر کام کر رہا ہوتا ہے یا ملازمت پر ہوتا ہے یا جاب، اس میں بھی کمی ہوتی ہے۔
تو یہ معاملے اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ لہذا شیطان کے پھسلاوے میں نہیں آنا چاہیے، اللہ کا فرما بردار رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ رزق حلال ملتا رہے گا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی اللہ سے خصوصی طور پر رحمت اور برکت ملے گی، تو جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ آسانی سے عطا فرمائے اور اپنی رحمت اور کرم سے، فضل سے اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں تو اللہ کے حکم سے پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین۔